ایک امام مسجد ہے، اس کے پاس 3 مرلے کا پلاٹ ہے، چھوٹے سے شہر میں 2 کنال اراضی بھی ہے، مسجد میں تنخواہ بہت کم ہے، یعنی آمدنی بہت کم ہے۔ ایسے شخص کو زکوٰۃ صدقہ خیرات دے سکتے ہیں؟ میں تھوڑا سا ایک کویسچن پڑھ کے سوچ میں بھی پڑ گیا ہوں، لیکن بٹی صاحب آپ بہتر بتائیں اللہ گے۔ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ چھوٹا سا شہر یعنی دیہات ٹائپ کو اگر ہو، ہاں جی، وہ 2 کنال اراضی، اس کی آمدن کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ اگر وہ 2 کنال بیچ کے تو مکان بنانا چاہے تو 3 مرلے کے پلاٹ پر گھر نہیں بنا سکتا، مسجد میں رہ رہا ہوگا۔ جی، تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ ہمارے معاشرے میں اپنے استاد کو، اپنے مربی کو، اپنے قائد کو، جن کے پیچھے ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ان سے دعائیں بھی کراتے ہیں، کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہونا تو اسی قاری صاحب ذرا دعا کیجئے، میں کروڑوں کا میں پھنسا ہوا ہوں، بچے بیمار ہو جائیں تو قاری صاحب دعا کیجئے، گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا قاری صاحب دعا کیجئے۔ لیکن اس بیچارے کو کوئی نہیں پوچھتا کہ تیرا بھی کوئی مسئلہ ہے، تیری زندگی کیسے گزر رہی ہے، تیرے گھر کھانا بھی پکا ہے کہ نہیں، اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ تو یہ بہت افسوسناک بات ہے، اور اس سے بھی بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کو زکوٰۃ دے دیں؟ بھائی اگر آپ کی نظر میں وہ سب سے غریب فقیر ہے تو زکوٰۃ دے دیں، اور کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ بھی نہ دیں اور ویسے بھی آپ کو توفیق نہ ملے کہ آپ اس کی مدد کریں تو پھر اس کو مار ہی دیں، اور کیا کرنا ہے پھر؟ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اپنے علماء کی عزت اس طرح سے کی جاتی تھی کہ لیث بن سعد رحمہ اللہ ایک تاجر بھی ہیں اور بہت بڑے عالم دین بھی ہیں، یہ حج کرنے کے لیے آئے اور پھر مدینہ منورہ گئے تو مدینہ منورہ کے بہت بڑے عالم دین امام مالک رحمہ اللہ نے ان کو تحفے میں کھجوروں کا ایک تھال بھیجا، مدینہ میں کھجور بہت ہوتی ہے، تو انہوں نے واپسی پر وہی تھال دیناروں سے، سونے کے دیناروں کا بھر کے واپس بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اور ہارون رشید بادشاہ ہے اپنے وقت کا، وہ بھی آیا ہوا تھا، اس نے 500 دینار کا تھیلا بھیجا، 500 دینار بھی اب تھیلا ہوگا نا، وہ بھیجا امام مالک اپنے امام صاحب کے لیے خدمت کے طور پر۔ جی، تو لیث بن سعد رحمہ اللہ نے اپنے بادشاہ سے ڈبل 1000 دینار کا تھیلا بھیجا۔ تو کسی وزیر نے شکایت لگائی، دیکھیں جی آپ بادشاہ ہو کر 500 دینار اور یہ آپ کی رعایا میں سے ایک معمولی تاجر ہے تو یہ 1000 دینار بھیجا، آپ کی بےزتی ہوگی۔ تو بادشاہ نے پوچھا بلاؤ اس کو، یہ کیا کیا ہے، تو بادشاہ سے بھی بڑھ کر سخی ہے؟ تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اپنے استاد، اپنے امام، اپنے قائد، اپنے مربی کی خدمت کرتے ہوئے مجھے تو کم از کم یہ حیا آئی ہے کہ میں اپنی آمدن کا 1 دن کی آمدن جو ہے وہ بھی نہ دوں، تو یہ 1000 دینار میرے 1 روز کی آمدن ہے، تو میں نے خیال کیا کہ کم از کم مجھے اپنے استاد کو 1 دن کی آمدن تو بھیجنی چاہیے۔ تو اب دیکھ لیں مسجد کے گرد کتنے گھر ہیں، سب کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، زبردست قسم کے گھر بھی ہیں، کاروبار بھی ہیں، اور امام مسجد کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دے دیں۔ دے سکتے ہیں۔ اگر گاؤں کے ذمہ داروں کو دیکھیں جہاں کئی مربع ایکڑ پر گندم کھڑی ہوتی ہے، چاول کی فصل کھڑی ہوتی ہے، وہ بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب کو عشر ہی دے دیں۔ حد ہو گئی ہے ویسے۔ اگر اپنے امام کی خدمت کرتے ہوئے وہ خدمت کریں تو یہ امام خوشحال نہ ہو جائے تو پھر یہ دعائیں بھی کرے گا، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں علماء کرام کی خدمت کا وہ جذبہ موجود نہیں ہے جو ہونا چاہیے، ہے بھی جی، کچھ جگہوں پر ہے بھی، سارے برابر نہیں ہیں، بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اکثر و بیشتر کی حالت یہی ہے۔ ابھی پچھلے جمعے کی بات ہے کہ ہم جس مسجد میں ہم ہوتے ہیں وہاں پر ہم نے ایک بیت المال بنایا ہے اور تقریباً 200-250 گھروں میں ہم ماہانہ راشن بیچتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو وہ اچھا خاصا راشن ہوتا ہے، مہینہ بہت خوبصورت رنگ گزر جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو میرے ساتھ ایک دوست لاہور سے گئے تو مجھے جب انہوں نے پتہ چلا نا بیت المال ہے، کہتے بڑے رنجیدہ حالت میں، کہتے بٹی صاحب شہر میں تو لوگوں کو گزارا ہو جاتا ہے، شہر سے تھوڑے باہر نکل کے نا جو ائمہ مساجد ہیں نا ان کے ساتھ ہمدردی کریں، راشن ان کو بھیجا کریں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ معاشرے میں ہر بندے کی نظر میں جو فقیر ترین آدمی وہ امام مسجد ہے۔ حد ہو گئی ہے۔ اللہ کے گھر کا خادم، آپ لوگوں کا خادم، آپ کا امام بھی ہے، خادم بھی ہے، اور 24 گھنٹے آپ کی یہ توقع ہوتی ہے کہ ہم ایک فون کریں تو قاری صاحب ریڈی ہونے چاہیے، جی، میرے سوالات کا جواب دیں، میری مشکلات میں دعائیں کریں، میرے ساتھ ہمدردی کریں، میرے ساتھ ہر وقت مسکرا کے ملیں۔
اور آپ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے گھر کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ آپ کو مسکراہٹ چاہیے اپنے امام کے چہرے پر، اور جب جائیں تو آپ کو گرم جوشی سے ملے، جب جائیں آپ کو مسکرا کے آپ کے مسائل کا حل بتائے، لیکن اس کے بیچارے کے دماغ میں، دل میں اس وقت کیا اندر طوفان برپا ہے وہ آپ نہیں سوچتے۔